خواتین و حضرات، ذہین آپا کے ٹوٹکے تو آپ نے سنے. یہ کہانی سچی کہانی ذہین آپا کی جو آپ سے شیئر کی تھی، وہ اس لیے تھی کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ سے اس پوٹینشل کا ذکر کیا جائے جو مومنیت کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی کچھ زمانہ پہلے. اور اس میں یہ موضوع ہائی لائٹ کیا تھا کہ انسانی فطرت میں، انسان کی انڈاؤمنٹ میں، اس کے برین میں وہ تمام لوازمات موجود ہیں، وہ تمام خواص موجود ہیں جس سے ایک انسان کے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ وہ مومن بن سکے. اب مومن کی جو کیفیت ہے وہ صاف ظاہر ہے اس کے ایمان سے، اس کے فیتھ سے لنکڈ ہے. لیکن مومن کی یہ جو اندرونی کیفیت ہے مومنیت کی اور ایمان کی، اس کا اظہار جس وقت عمل کی شکل میں ہوتا ہے تو پھر اس کے اظہار کو دیکھنے والے لوگ ایسے شخص کو صوفی کہتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ علم سے لے کر عمل تک کا جو مسافر ہے وہ مومن سے صوفی تک کا سفر ہے. یوں کہہ لیجئے کہ یہ انسان کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ اگر وہ ان تمام انڈاؤمنٹس کو، ان تمام پوٹینشلز کو جو اس کے اندر موجود ہیں اپنی پرورش کے ذریعے پوری طرح سے اجاگر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ زندگی میں صرف علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ اس علم سے عمل کے ایسے جوہر دکھاتا ہے جن کو دیکھ کر زمانہ حیران ہو جاتا ہے اس پوٹینشل کو دیکھ کر. اور پھر وہ لوگ اگزامپل بن جاتے ہیں باقی تمام لوگوں کے لیے کہ اگر اس راہ پر چلا جائے اور اس انداز سے زندگی گزاری جائے تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ صوفی کون ہوتا ہے. یہ جو علم سے عمل تک کا مسافر ہے، جو ایمان سے ایمان کے اظہار تک کا مسافر ہے، اس کے چند خواص ہیں جو مقصد تھا اس کہانی میں جو ذہین آپا کی آپ کو سنائی، یہ آپ تک پہنچانے کا. اور مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بات پہنچا سکوں کہ اس کے لیے کسی تربیت گاہ کی یا کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. زندگی کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے لوگ یہ خصوصیات کا اظہار جس وقت اپنے عمل کی شکل میں کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ حقدار ہو جاتے ہیں صوفی کہلانے. یہ خصوصیات کیا ہیں؟ آسان سے الفاظ میں اگر میں اس سے یوں کہہ دوں آپ سے کہ صوفی ہونا ایک ایڈجیکٹو بھی ہے، یعنی خصوصیات کا ایک منبع بھی ہے، خصوصیات کا حامل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک پراپر ناؤن بھی ہے. جس وقت وہ پراپر ناؤن بنتا ہے تو پھر جہاں سے صوفی سلسلے کا آغاز ہوتا ہے وہ حضرت علی علیہ السلام تک بات پہنچاتی ہے اور ان کی زندگی اور ان کے جو مناظر رہے دنیا کے سامنے، پھر ان کے آگے پورا ایک سلسلہ ہے ان حضرات کا جنہوں نے ڈیمنسٹریٹ کیا کہ اور وہ قیمت بھی ادا کی جو ایک صوفی کو صوفی ہونے کے لیے، ایک مومن کو مومن ہونے کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے. ان خصوصیات کے ذکر کے لیے میں نے اہتمام کیا کہ آپ سے زمین پر بیٹھ کر ان خصوصیات کا ذکر کریں جو پریکٹیکلی میں اور آپ کسی حد تک اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. یہ موضوع ہے جس پر میں آپ سے بات کروں گا. اب یہ جو عمل کا سلسلہ ہے، اس میں اس پہلی ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ ایک جہاد ہے. علم کو عمل تک پہنچانا، ایمان کو عمل میں اس کا اظہار کرنا، اس کو اپنے عمل کو مظہر بنانا مومنیت کا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں آپ کو جس جہاد کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں، مجاہدے کیا کیا کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جہاد کا وہ منظر جو صوفی کے لیے اور مومن کے لیے اپنے آپ اپنا اظہار کرنے کے لیے
اس کو دکھانا پڑتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر چیز باد مخالف ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی زندگی کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جو اس کو سپورٹ کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ان تمام کانسٹرینٹس کے باوجود، ان تمام فورسز کے باوجود جو کہ اس کے اگینسٹ چل رہی ہیں، اور یہ تند اور تیز ہوائیں ہیں، اس میں وہ اپنے سفر کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ یہ صوفی کا جہاد ہے، یہ مومن کا جہاد ہے۔ اگر آپ کے لیے بالکل ایسے حالات موجود ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ونڈ از سپورٹنگ یو، آپ تو وہ ایک رفتار آپ لے کے جائیں گے، لیکن یہ رفتار آپ کی نہیں ہوگی، یہ رفتار ان حالات کی ہوگی، ان سازگار ماحول کی ہوگی جس میں آپ زندہ ہیں۔ اس میں صحیح معنوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے اندر کے پوٹینشیل ہیں یہ کانسٹرینٹ سے باہر آتے ہیں، کانسٹرینٹ سے۔ اگر کانسٹرینٹ نہیں ہوگا تو اس کا اظہار نہیں ہوگا۔ تو یہ میں آپ تک بات ان ویڈیوز میں پہنچانے کی کوشش کروں۔